اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ خانہ کعبہ کے مختلف حصوں کے نام بالکل نہیں جانتے۔ ہم تصاویر تو دیکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ حصوں کے نام معلوم ہیں، لیکن اس کے ٹوٹل 13 حصے ہیں۔ کیا ہر شخص ان 13 حصوں کے نام جانتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں موجود ہے خانہ کعبہ کے 13 حصوں کے نام۔ ویڈیو بہت معلوماتی اور حیرت انگیز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو سنیں گے۔ خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ مربع شکل کے ایک بہت بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ سے متعلق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی کل تعداد 13 ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک نام ہے۔ امور حرمین کے محقق محی الدین ہاشمی کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سالوں سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں۔ عرب نے ان کو متعارف کرایا اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی کے باقی ہیں۔ بالخصوص احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ خانہ کعبہ کے 13 حصوں کی تفصیلات بتا رہی ہوں۔ نمبر 1 ہے حجر اسود۔ یہ کعبے کا مشہور و معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت رسول ہے۔ بات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک ہے۔ دوسرا حصہ ہے کعبے کا دروازہ۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور امراء نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کر دیا۔ تیسرا حصہ ہے میزاب۔ اس کو میزاب رحمت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے اور بارش کا پانی اسی کے ذریعے حتیم میں گرتا ہے۔ چوتھا حصہ ہے شازروان۔ یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ پانچواں حصہ کہلاتا ہے حجر اسماعیل۔ خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ حتیم بھی کہلاتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ کا چھٹا حصہ ہے ملتزم۔ طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی تھی کہ اگر وہ مجھے ملتزم پہ بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر ڈالتا۔ خانہ کعبہ کا 7واں حصہ ہے مقام ابراہیم۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نقش موجود ہیں۔ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کی اجازت دیں۔ خانہ کعبہ کا 8واں حصہ ہے رکن حجر اسود۔ یہ کونا خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ایک کونا ہے۔ خانہ کعبہ کا 9واں حصہ رکن یمانی ہے۔ یہ کونا کعبہ کے دائیں جانب واقع ہے۔ یہ کونا یمن کی سمت ہے، لہٰذا اسی نام سے مشہور ہوا۔ خانہ کعبہ کا 10واں حصہ رکن شامی ہے۔ یہ کونا شام کی سمت واقع ہے، لہٰذا اسی نام سے مشہور ہوا۔ خانہ کعبہ کا 11واں حصہ رکن عراقی ہے۔ یہ کونا عراق کی سمت واقع ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پہ پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج کرام آ رہے ہوتے تھے۔
اس زمانے سے ہی یہ کونے مختلف ملکوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ خانہ کعبہ کا 12واں حصہ کعبے کا غلاف ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے جو کہ ظاہر میں بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کو یمن کی تبع قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرما روا اس پر عمل پیرا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا، جبکہ اسلام سے قبل یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ بعد ازاں یہ سبز رنگ میں منتقل ہو گیا اور آخر میں سیاہ رنگ جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ خانہ کعبہ کا 13واں اور آخری حصہ بھورے سنگ مرمر کی پٹی ہے۔ یہ حجر اسود کے کونے کے سمت سے زمین پر کھینچی گئی ہے۔ یہ ایک لکیر ہے جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ امید کرتی ہوں خانہ کعبہ کے حصوں سے متعلق یہ معلوماتی اور حیرت انگیز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔